اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام و معزز ساتھیو، بزرگان دین و برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا کردہ توفیق پاک سے درس تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی 24ویں جو ہے وہ نشست ہے، اور گزشتہ مہینے 9 تاریخ کو الحمدللہ ہم نے آغاز کیا تھا، تو تقریباً 3-4 دن میں بیچ میں جو ہے وہ گیپ آیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ آج جو ہے وہ 24ویں نشست ہے۔ آج اس میں ہم لوگ درس تفسیر قرآن میں قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخری مرتبہ جو ہماری بات ہوئی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تفسیر میں اور تعویل میں کیا فرق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تفسیر کے لیے عام طور پر یہ کہ نقل کی ضرورت ہے کہ آپ نے کسی سے سنا ہے اور اس کی باقاعدہ طور پہ سند جو ہے وہ موجود ہے، اور جو ہے واسطوں سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے کہ فلاں نے فلاں سے کہا اور فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں صحابی نے یہ کہا اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے متعلق۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی جو ہے وہ تفصیل اور توضیح اور تفسیر اور تشریح کے متعلق یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تفسیر۔ تو یہ والی اور تعویل کیا ہے؟ ایک لفظ ہے، اس کا جو ہے وہ معنی ہے، اور جو ہے نا وہ معنی جو ہے وہ بہت مبہم سا ہے۔ تو اب یہ کہ اس کے معنی میں بہت سارے احتمالات ہیں، اور جو اصل معنی جو اس کا نکل رہا ہے وہ والا معنی جو ہے وہ لیا جاتا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے اور ممکن نہیں ہو رہا، یا پھر یہ کہ ایسا ہے کہ اگر لے لیں گے تو بہت زیادہ خرابی لازم آ جائے گی۔ مثال کے طور پر اللہ کا ہاتھ، ٹھیک ہے، اللہ کا چہرہ، اگر اس طرح کا معنی لے لیں گے تو خرابی لازم آ جائے گی۔ تو اسی وجہ سے پھر اس وقت میں اس معنی سے ہٹ کر کوئی اس کی تعویل کر دینا، دوسرے معنی لے لینا بات کو سمجھانے کے لیے، تو یہ کہلائے گا تعویل، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تفسیر ہے، اسے اپنی رائے سے بیان کرنا، اپنی رائے سے بیان کرنا یہ حرام ہے، حرام۔ قرآن پاک کی تفسیر کو اپنی رائے سے بیان کرنا، کوئی آیت سنی اور مطلب معلوم نہیں ہے کہ اس کی تفسیر کے بارے میں علماء نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور اس کا جو فرمایا ہے اس کی سند کیا ہے، اور تو مطلب یہ کہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق اگر جو ہے وہ اس طرح سے اس کی قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر کرے گا تو ایسا کرنا کیا ہے؟ ایسا کرنا حرام ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر مطلب علماء نے یہ قاعدہ بھی بتایا کہ اگر ایسا ہو کہ ایک شخص قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہا ہے اور حقیقتاً قرآن پاک کی وہ جو تفسیر بیان کر رہا ہے وہ خود قرآن پاک کی تفسیر کہیں نہ کہیں موجود ہے، علماء نے بیان کی ہے، صحابہ کے آثار اور جو ہے وہ بزرگان دین کے اقوال اور جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں وہ چیز ملتی ہے، واقعتاً بالکل سچ بیان کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اس نے پڑھا نہیں ہے، وہ اپنی رائے سے بیان کر رہا ہے، تو اب یہ بھی تفسیر بالرائے ہوگی، جبکہ ہے حقیقت، لیکن یہ کہ وہ اپنی رائے سے بیان کر رہا ہے، تو ایسا کرنا بھی علماء نے یہ لکھا کہ ایسا کرنا بھی حرام ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے بہت 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 زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہر کوئی ایسا نہ کرے کہ کچھ بھی نہ سیکھے اور وہ جو ہے وہ تفسیر جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دے۔ تفسیر بیان تو کرنا، جیسے یہاں پہ تو بیان کی جا رہی ہے، یہاں پہ تو میں پڑھ رہا ہوں، باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ بہت سارے علماء کی ٹیم نے جو ہے یہ مل کر بنائی ہے کتاب، تو لیکن یہ کہ اگر ایسا ہو کہ کوئی یہاں تک کہ دیکھا گیا کہ کوئی شخص جو ہے بغیر کتاب کے، کوئی کتاب بھی نہیں ہے اس کی اور کوئی کتاب اس نے پڑھی بھی نہیں ہے، بس اس کے سامنے کسی قاری صاحب نے ایک جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت پڑھی کسی محفل میں، اور اس کی جو ہے وہ اس کا ترجمہ جو ہے اس کو معلوم چلا، اب اس ترجمے کی تفسیر جو ہے وہ مولوی صاحب خود ہی بیان کرنا شروع ہو گئے، تو لہذا یہ یاد رکھیں یہ بالکل بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا، یہ جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ حرام ہے، حرام ہے، اور باہر صورت جو ہے وہ ایسا کرنا حرام ہے۔ اور اپنے علم و معرفت کی بنا پر، اپنے علم و معرفت کی بنا پر جو ہے وہ قرآن کی جائز تعویل بیان کرنا یہ جائز ہے، قرآن کی جائز تعویل بیان کرنا یہ جائز ہے، لیکن کس کے لیے؟ یہ اس کے لیے کہ جو اہل علم ہے،
اور اہل علم سے مراد جس نے باقاعدہ طور پہ نحو کا علم سیکھا ہے، صرف کا علم سیکھا ہے، لغت کا علم سیکھا ہے، اور جو ہے نا وہ ترجمہ قرآن کا جو ہے وہ علم سیکھا ہے، بالکل اسی طرح سے اصول دین کا جس نے علم سیکھا ہے، اصول فقہ کا جس نے علم سیکھا ہے، باب نزول علم کا علم جس نے سیکھا ہے، ناسخ اور منسوخ کے بارے میں جسے معلوم ہے، اگر یہ معلوم نہیں ہے اور اپنی سمجھ سے بس یوں ہی دل چاہ رہا ہے اس کا اور اس نے یہ سمجھا اور اس نے جو ہے وہ کسی کو بیان کر دیا، یہ بالکل جائز نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ تعویل میں تعویل کی جا سکتی ہے، لیکن تعویل میں بھی کوئی ایسا نہیں کہ ایسے ہی بغیر پڑھے لکھا شخص جو ہے وہ تعویل کر دے گا، نہیں، یہ اہل علم ہی ہوں گے جو باقاعدہ طور پہ اس پہ جو ہے وہ غور و فکر کریں گے اور جو ہے نا وہ غور و خوض کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی نتیجہ نکال کر بیان کریں گے۔ حضرت علامہ سلیمان جو ہے وہ رحمت اللہ علیہ، حضرت سلیمان جمل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرائط کے ساتھ جو شرطیں بیان کی گئی ہیں، ایک شرط، دوسری شرط، تیسری شرط، ان شرائط کے ساتھ تعویل بالرائے، یعنی اپنی رائے سے کسی قرآن کی آیت کی تعویل کرنا یہ جائز ہے، جبکہ تفسیر بالرائے یعنی اپنی رائے سے کسی آیت کی تفسیر بیان کرنا یہ ناجائز ہے، نہیں کی جا سکتی۔ اپنی رائے سے قرآن پاک کی کوئی بھی تفسیر بیان نہیں کی جا سکتی، تعویل کی جا سکتی ہے، لیکن تعویل بھی کون کرے گا؟ جو اہل علم ہوگا، جو اس چیز کو سمجھتا ہوگا، باقی قرآن کی آیت کی تفسیر اسے معلوم ہوگی، لیکن یہ کہ کہیں کہیں کچھ جو ہے وہ ابہامات ہوں گے تو وہ اپنی سمجھ سے غور و خوض کر کے اور علماء کے اقوال سے اور بہت سارے لوگوں کے اس میں جو ہے وہ اقوال ملا کر دیکھے گا کہ یہ کی بھی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، تو پھر جائز تعویل کرنا یہ جو ہے بالکل اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ اس لیے امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ کر دیا کہ صحابی کی جو تفسیر ہے وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، صحابی کی جو تفسیر ہے وہ مرفوع حدیث کے حکم میں آ جائے گی کہ یہ والی جو ہے نا وہ روایت جو ہے نا اس صحابی سے ہے، تو حدیث کا جو ہے وہ اس کو درجہ دے دیا جائے گا۔ اور تعویل جو ہے چند احتمالات کے ساتھ، یہ ان میں سے چند احتمالات ہوتے ہیں تعویل میں، ان میں سے بغیر یقین کے کسی ایک کو ترجیح جو ہے وہ دے دی جاتی ہے کہ یہ احتمالات ہیں تو یہ والی چیز جو ہے وہ بالکل جائز ہوگی۔ اچھا، پھر اس کی میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے بتاؤں کہ آپ کہیں گے کہ یار کیوں نہیں، مطلب تفسیر کیوں نہیں بیان کی جا سکتی؟ یہ لاجک تو میں نے آپ کو بتائی کہ تفسیر اسی صورت میں بیان کی جا سکتی ہے کہ جس میں نقل کا معاملہ ہے، اس میں عقل کا معاملہ تو بالکل بھی ہے ہی نہیں۔ نقل کا معاملہ اس طرح سے کہ کسی نے کوئی بیان کی ہے تو پھر آپ اس کو پڑھ کر اس کو جو ہے وہ جان کر اس کی سند معلوم کر کے جو ہے وہ بیان کریں۔ یہ جاننا اس وجہ سے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ڈاکٹر ہے اور اگر کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ بغیر کسی ڈگری کے، بغیر میڈیکل پڑھے ہوئے، بغیر معلومات کے اگر جو ہے وہ بیٹھ کر اپنا کلینک کھول لے اور جو ہے نا وہ لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ بیڑا غرق کر دے گا، ہے نا؟ تو اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک قسم کا کام جو ہے یہ ترجمہ اور تفسیر بغیر سیکھے، بغیر علوم دینیہ سیکھے جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ یہ جہنم میں جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سنیے، فرمایا کہ اجمیوں کو اس بات نے ہلاک کر دیا، یعنی اجمی مطلب غیر عربی، جو بھی غیر عربی ہوگا وہ اجمی ہوگا، تو اجمیوں کو اس بات نے ہلاک کر دیا کہ ان میں سے کوئی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو پڑھتا ہے اور اس کے معانی سے جاہل ہوتا ہے، جانتا نہیں ہے اس کے معنی کو، اور وہ اپنی اس جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ افترا باندھنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہتان باندھنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے اور جھوٹ باتیں جو ہے وہ گڑ رہا ہوتا ہے۔ اس پر ایک حدیث مبارکہ بھی سماعت کیجئے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ وعید یعنی ڈرانے والی ایک خبر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس شخص نے قرآن مجید فرقان حمید کو بغیر علم کے
قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں بغیر علم کے کچھ کہا تو اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لیا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ تو المختصر یہ کہ بغیر پڑھے لکھے کوئی بھی قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ بیان نہ کرے۔ ایک آخری بات پھر یہیں سے سلسلے کو ہم جوڑیں گے۔ تفسیر قرآن کے باقاعدہ طور پر درجات ہیں۔ پہلا درجہ جو سب سے اوپر درجہ ہے، دوسرا درجہ، اس کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا، اس طرح سے جو ہے وہ درجہ بدرجہ جو ہے نا وہ قرآن پاک کی تفسیر کے جو ہے نا وہ اسٹیپس ہیں۔ جو سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے نا قرآن پاک کی تفسیر کا، وہ قرآن پاک کی تفسیر کو قرآن پاک کی آیت سے ہی کرنا ہے۔ یعنی اس کو کہیں گے ہم تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کی کسی آیت سے کرنا۔ یعنی یہ کہ ایک حکم کہیں پہ مبہم بیان ہوا، آگے ہی قرآن پاک کی کوئی اور دوسری صورت کے اندر کوئی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے میں اس بتا دیا گیا، تو اب آپ نے یہ والی آیت کو واضح کرنے کے لیے دوسری والی آیت پڑھ کر بتائی کہ یہاں پر دیکھو کہ اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا گیا، تو اس کو کہیں گے تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر یہ نہ ملے تو پھر جو ہے وہ حدیث کی طرف آئیں گے، پھر میں باقی درجات آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کا فضل ہو جائے وبرحمتہ، اور کیا ہو جائے؟ اس کی رحمت ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اس کی رحمت۔ تو فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے یہ کہ وہ لوگ خوشیاں منائیں، چاہیے لوگوں کو کہ لوگ کیا ہے؟ خوشیاں منائیں۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ ابہام کا شکار ہو گئے کہ رحمت ہو جائے اور فضل ہو جائے تو رحمت کیا ہے؟ رحمت کیا ہے؟ رحمت کیا ہے؟ رحمت کیا ہے؟ اب ہماری سمجھ میں بات نہیں آ پا رہی تھی۔ ہم نے کہا کوئی قرآن پاک کی کوئی دوسری ایسی آیت مل جائے کہ جس سے بات اور واضح ہو جائے کہ رحمت کون ہے اور رحمت سے مراد کیا ہے۔ اگر نہیں ملتی تو پھر حدیث کی طرف جائیں گے، اور حدیث میں نہیں ملتی تو پھر صحابہ کرام کے اقوال کی طرف جائیں گے، صحابہ کرام کے اقوال میں نہیں ملتی تو پھر تابعین کی طرف جائیں گے، تابعین نہیں تو پھر تبع تابعین، اور پھر تبع تابعین سے نہیں ملے تو پھر اس کی مدد جو ہے وہ لغت سے بھی لی جا سکتی ہے، عربی لغت سے بھی اس کی مدد لی جا سکتی ہے۔ تو المختصر یہ کہ رحمت لفظ کا جو معنی ہے اس سے مراد کون ہے کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے اور اس کی رحمت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کیا سمجھ میں آئی؟ کیا کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو، تو رحمت کون ہوئی؟ بتائیے رحمت کون ہوئی؟ آپ علیہ السلام کی ذات بوار کا ہے نا، اور بھی کئی رحمتیں، لیکن یہ کہ ایک رحمت اس سے یہ معلوم چلا کہ یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اس کا مطلب اب سمجھ میں آ گئی کہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کے اوپر یا آقا کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ دنیا کے اندر مبعوث فرمائے جانے کے اوپر خوشیاں منانا بالکل جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ واضح طور پر حکم ارشاد فرمایا کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم خوب خوشیاں مناؤ۔ ٹھیک ہے، اس کی اور بھی مطلب وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن میں نے آپ کے ذہن کے مطابق تھوڑا سا سمجھانے کے لیے بتایا کہ تفسیر القرآن بالقرآن یہ ہے کہ قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر قرآن کی کسی دوسری آیت کے ساتھ کرنا۔ اگر نہ ملے تو پھر حدیث کی طرف آنا، پھر نہ ملے تو اس طرح سے درجہ بدرجہ۔ تو ابھی میں نے آپ کو ایک درجہ بتا دیا تفسیر القرآن بالقرآن، انشاءاللہ تعالی مزید درجات جو ہے وہ ہم لوگ آگے آ کے ڈسکس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔